مجھے اب آپ سے سوال بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے. اس کے اوپر بہت سارے تجزیہ کار ڈیبیٹ کر چکے ہیں اور بڑے بڑے لیول پر جا کر چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ اپیرنٹلی کچھ اور تھا, لیکن بیک گراؤنڈ میں کوئی بڑی ڈیل ہوئی ہے اور اس مد میں کچھ پیسے بھی آئے ہیں. میں ہارون رشید صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ ایسے آئے ہیں تو کہاں گئے؟ انہوں نے تو لوکیشنز تک بتا دی کہ کہاں نہیں, حکومت کے پاس آئے ہوں گے نا. یہ ڈیل کس سے ہوئی ہے؟ میں ایسی گھٹیا سوچ کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا, یعنی ایسا کچھ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے نہ زندگی میں کرپشن کی ہے تو پیسے کیوں کسی کو ادا کریں گے؟ جب اس ملک میں چند لوگوں کے پاس پیسہ تھا تو ان کے والد صاحب 1935 سے کاروبار کر رہے تھے. میاں شریف صاحب کا ایک نام تھا لاہور میں, پاکستان میں ایک نام تھا. تو یقیناً ایک ایسے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, تو آپ ان کو کرپشن پہ ایکیوز کر سکیں؟ یعنی کوئی ڈیل ویل نہیں ہوئی. آپ نے گیٹ کس مقصد کے لیے, کس مقصد کے لیے ڈیل؟ نواز شریف وہ آدمی ہے جو ملک سے باہر تھا, یہاں پر کنوکشن ہوئی جو اب آج ثابت ہوگی کہ غلط تھی. جی, وہ وہاں سے لندن سے واپس آیا اپنی بیٹی کے ساتھ اور جیل چلا گیا. اس نے اگر ڈیل کرنی تو اس وقت بھی ڈیل کرتا نا. چلیں آپ کی بات کو اگر اس کو 100% درست تسلیم کر لیں. نہیں, نہ کریں, آپ تسلیم نہ کریں, میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں. There is always an agree to disagree, sir. وہ تو ہو سکتا ہے نا, agree to disagree تو ہے. میں آپ سے کوئی ڈس ایگری کر نہیں رہا, میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یعنی جس وقت میاں صاحب گئے ہیں یہاں سے علاج کی غرض سے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد روح بصحت کرے, جس وقت وہ یہاں سے گئے ہیں اس کے فوراً بعد سے مریم بی بی کا ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے. یعنی 8 سے 9 مہینے کا عرصہ ایسا گزرتا ہے کہ جس میں کبھی کبھار میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایک ٹویٹ وہ کر دیتی ہیں ان کو ریفر کرتے ہوئے. تو پھر یہ خاموشی کس بات کی, جب کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی, پھر خاموش رہنے کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. خاموشی, ان کی جماعت موجود ہے, پی ایم ایل این موجود ہے, 84 ممبر پارلیمنٹ کا ہے, وہ روز بات کرتے ہیں. دیکھیں, سیاست کوئی سرکس نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز تماشا لگائیں گے. جب ضرورت ہوتی ہے, مقصد ہوتا ہے, اس کو حاصل کیا جاتا ہے. آج ہم اپوزیشن میں ہیں, پارلیمنٹری اپوزیشن میں ہیں, ہم کر رہے ہیں. اس سے آپ خوش یا ناخوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن شاید اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یقیناً یہ گلہ درست ہو سکتا ہے, ہم اس کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں گے. پی ایم ایل این کے دور حکومت کی اگر بات کی جائے تو اپنے دور کا ہائیسٹ جی ڈی پی شاید پہلے ہم نے کبھی کیا. سڑکوں کا جال, موٹر ویز, میٹرو ٹرینز, 3 ادوار حکومت پر مشتمل سیاست. آپ کے قائد میاں نواز شریف وہ جب یہاں پر بات کرتے ہیں جلسوں کے اندر تو کہتے ہیں کہ ویژن 2050 کی ہم بات کر رہے ہیں. جب یہاں سے جاتے ہیں تو مجھے کیوں نکالا پر زبردست قسم کی سیاست کرتے ہیں. لیکن وہ شخص پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں وہ خود اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے. یہ بڑے المیہ کی بات نہیں ہے سر؟ دیکھیں, اسپتال موجود ہے, اسپتال ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جو ان کی بیماری تھی وہ ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہو سکا. یہ لوگ باہر جاتے ہیں, یہاں بھی علاج ہیں, علاج موجود ہیں, لیکن یہاں پر اسٹیبلش ہوا کہ جس قسم کی ان کی معاملات ہیں وہ یہاں پر ڈیل نہیں ہو سکتے. انہوں نے باہر جانے کی, ان کے ڈاکٹر پہلے بھی باہر تھے, ابھی بھی باہر ہیں. اس میں الزام لگانے کی کیا بات ہے؟ جتنے ہسپتال نواز شریف نے بنائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں بنائے. آپ پورے پنجاب میں دیکھ لیں, صرف پنجاب میں نہیں, کے پی میں اسپتال بنائے, بلوچستان میں بنائے, سندھ میں بنائے, اور ابھی 30 اسپتالوں کا نیا منصوبہ تھا جو یہاں پر مختلف سیاست کی نظر ہو گیا. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک چلتی حکومت کو, ایک وزیر اعظم کو ایک فیصلے میں, ایک دن میں ایک اقامہ رکھنے پر, اقامہ ویزا ہوتا ہے, ہم نے برطرف کیا, وہ بھی قبول ہو گیا. لیکن آپ اس حکومت کے 5 سال کا موازنہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت سے کر لیں, آپ کو کام نظر آئیں گے. ہر کام نہیں ہوا, میں بھی یہ کہتا ہوں, ہر کام نہیں ہوا, کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی, ہو جاتی ہے. جی رہ گئی ہے. اب یہ کہنا جی وہ اپنا علاج باہر کرا رہے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. یہ پبلک کا کویسچن ہے, میں نے آپ سے کیا. نہیں, یہ مریض کی مرضی ہے, جہاں مرضی علاج کرائے. لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے, وہ اپنا خرچہ کر رہے ہیں. ملک کے اندر ڈاکٹر موجود ہیں, لیکن جس قسم کے معاملات ان کے تھے انہوں نے بہتر سمجھا میں باہر جا کے علاج کرا لوں. پبلک کہتی ہے کہ انہی باتوں کی وجہ سے, انہی معاملات کی وجہ سے, یعنی اگر جہانگیر ترین جاتے ہیں تو لندن علاج کروانے جاتے ہیں,
میاں صاحب جاتے ہیں تو لندن علاج کروانے جاتے ہیں. عوام اور اشرافیہ میں ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوئی ہے. شاید وہی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پی ایم ایل این سے لوگ متنفر ہو کر دوسرے کیمپ میں گئے. تو کیا اس فیکٹر کو بہتر کرنے کی مستقبل میں کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں بالکل ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کریں کہ باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ اپنا بہتر سے بہتر علاج کرانا چاہتا ہے. جی. اگر وہ یہ سمجھتا ہے یار ایک ڈاکٹر کسی اور ملک میں ہے وہ میرا علاج بہتر کرے وہاں چلا جاتا ہے, اپنے خرچے خود کرتا ہے. تو یقیناً ملک کے حالات بہتر بنانے کی ضرورت ہے, لیکن ملک میں حکومت چلے گی, سیاست ہوگی, سیاست کو پنپنے دیا جائے گا, لیڈرشپ سامنے آئے گی, پھر ہی یہ معاملات. سیاست کو پنپنے دیا جائے گا نہیں دیا جانا چاہیے, اس کے بغیر آپ کو ترقی نہیں ملے گی. جو آج حالات ہیں یہ ان سب میں ان باتوں کا اثر ہے کہ ہم نے جس طرح کے الیکشن ہمارے ملک میں ہوتے رہے ہیں, جس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں, گورننس جس طرح ہے اس طرح اب نہیں چل سکتی. یہ آج فیصلہ ہو گیا ہے اس حکومت کی ناکامی سے کہ ہمیں نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پالیسیز آف دا گورنمنٹ. کشمیر کے اوپر گورنمنٹ کی پالیسی, آپ سابق وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے مطمئن ہیں کہ کشمیر پر گورنمنٹ کی پالیسی ٹھیک ہے؟ دیکھیں کشمیر پر جو حکومت ہو ہم اس پالیسی سے مطمئن ہیں. اچھا. لیکن کشمیر ایک ایشو ہے جس پر کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے پاکستان میں. اس حکومت نے وہاں بھی ڈیوائیڈ پیدا کر دیا. وہ کیسے؟ کہ اپوزیشن کو شامل نہیں رکھا اپنی سوچ میں اور اپنے فیصلوں میں. کشمیر کا ایک وہ تو کرونا کے اوپر بھی نہیں ساتھ رکھا نا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, کشمیر کا ایشو ہو, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو, ڈیفنس کا ایشو ہو, کرونا ابھی آیا ہے, یہ ایشوز ایسے ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں جو ٹیررزم ہوا, جب دردناک واقعہ پیش آیا اے پی ایس کا, یہاں پر دھرنا لگا ہوا تھا. 6 مہینے سے ایک جماعت کھڑے ہو کر دن رات گالیاں نکال رہی تھی. نواز شریف نے پھر بھی ہاتھ بڑھایا, اس نے کہا آئیں بیٹھیں میرے ساتھ, اے پی سی کرتے ہیں, اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. اور سیاستدانوں نے مل کر بیٹھے, حل ڈھونڈا, اس کو امپلیمنٹ کیا. آج الحمدللہ ملک دہشت گردی سے پاک ہے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ آپ گالیاں نکالنے شروع کر دیں اپوزیشن کو, آپ ہر ایک کو چور کہنا شروع کر دیں, اپنے چوروں کو بھول جائیں. یہ بڑی ایک کم ظرفی کی سوچ ہے, بڑی چھوٹی سوچ ہے, اس سے ملک نہیں چلتے. پرفارمنس آف دا گورنمنٹ 2 سال کے دوران ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ 2 سال ملے, ہم 2 سال میں کیا کریں, گزشتہ حکومتوں کا گن صاف کریں یا اپنے حالات کو بہتر کریں. لیکن نوز ڈائیونگ اکانومی ہم سب دیکھ رہے ہیں, جی ڈی پی آپ سب کے سامنے ہے, مطلب تاریخ میں پہلی دفعہ مائنس میں چلا گیا. کیسی ہے پرفارمنس گورنمنٹ کی آپ کی نظر میں؟ میں ایک سوال آپ سے کر دیتا ہوں. جی پوچھیں. ایک مثبت کام عمران خان کا یہ حکومت کا بتا دیں 2 سال میں. میں تو 2-3 مجھے لگے ان کے, ان میں سے ایک کام تو مجھے پلاسٹک کے شیگز کے اوپر پابندی کا. بالکل میں بھی یہ کہنے لگا تھا. محترمہ زرتاج گل صاحبہ کی اچیومنٹ جو ہے وہ اس حکومت کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن میں اسلام آباد میں شاپنگ بیگ بند کیے گئے پلاسٹک. لیکن اس میں میں ایڈ کر دوں کہ ابھی بھی شاپرز مل رہے ہیں, لوگ ابھی بھی یوز کرتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. وہ قصور انٹیریئر منسٹر کا ہے یا کیبنٹ ڈویژن کا ہے, سی ڈی اے امپلیمنٹ نہیں کر سکی. محترمہ نے اپنا کام کر دیا اور وہی نہیں کیا. اس کے بعد آپ کو کووڈ کا مطلب آپ کو پتا تھا 19 کا؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا. پاکستان میں کوئی شخص نہیں بتا سکا, خاتون محترمہ نے بتایا. سپر لیڈ بنا دی انہوں نے, گلف نیوز, ریپبلک انڈیا, پتہ نہیں کہاں پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کروائی. جی. اچھا باسی صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات, اور وہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی جو کنسرنز ہوتے ہیں اس کو بڑے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. اگر ڈان لیکس ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو تھا تو آپ کی ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے کوئی بھی بات اختراعی لحاظ سے کرنا بھی نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے. پوری ایویشن انڈسٹری کلیپس ہوئی ہے. آپ کی ایئر لائن کی حالت یہ ہے کہ دوسرے ممالک اس کے اجازت نامے منسوخ کر رہے ہیں. یورپ میں آپ نہیں جا سکتے, برٹن میں نہیں جا سکتے, خلیجی ممالک آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپ سے وضاحتیں طلب کر رہے ہیں. اور اس معاملے کے اوپر کہ وہ بات ہے نا کہ پیش از مرگ واویلا, یعنی کوئی ہے بھی نہیں بات اور ثبوت بھی نہیں ہے. اور پائلٹس کے حوالے سے شاید وزیر موصوف کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پائلٹ کی لائسنسنگ ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی. کیا یہ نیشنل سیکیورٹی کنسرن نہیں تھا؟ یہ دیکھیں ہر چیز جہاں ملک کی بدنامی ہو نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہوتا ہے, لیکن یہ سوچ ہم نے خود ڈیولپ کی ہے. میں اس ملک کا وزیر اعظم تھا, آپ 2 سال سے مجھے بدنام بھی کر رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, آپ سے کیس بنا نہیں آج تک. آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا, آپ نے
ابھی راجہ پرویز رشید صاحب رہا ہوئے ہیں، زرداری کے ساتھ جو کیا، شہباز شریف کے ساتھ جو کیا، سعد رفیق صاحب، ہیروئن ڈالی کی رانا ثناء اللہ صاحب. تو یہ اس حکومت کی سوچ ہے. تو آپ نے 262 پائلٹوں کو بدنام کر دیا، ان کی لسٹیں شائع کی، آپ نے ان کو سزا دے دی، ان کو گراؤنڈ کرا دیا، اور آج تک آپ نے کیس ہی نہیں، آپ نے تفتیش ہی نہیں کی. اور اب اس رائتے کو جو پھیلا ہوا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے وزیر اطلاعات آتے ہیں، باقی آتے ہیں، لیکن جو ہونا تھا ڈیمیج ہیز بین ڈن. سنبھال سکتے نہیں ہیں. دیکھیں آپ انصاف کے تقاضے، یہ لوگ انصاف کے تقاضے بھول گئے ہیں. آپ نے چیٹنگ کی ہے نا، میں آپ پہ الزام لگاؤں گا، خط لکھوں گا، جناب آپ نے سی اے لائسنس جاری کرتا ہے، پی آئی اے نہیں کرتا. آپ نے سی اے کے امتحان میں چیٹنگ کی ہے، امتحان کرانے والا میں ہوں، سی اے. آپ نے چیٹنگ کی ہے، یہ آپ نے چیٹنگ کیا، یہ شواہد ہیں، آ کر اپنے صفائی پیش کریں. جب وہ آدمی آتا ہے، صفائی دیتا ہے، پھر آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اس کا لائسنس کینسل کرنا ہے یا بحال رہنے دینا ہے. مورد الزام نہیں ٹھہراتی. یہ بات ابھی تک یہاں کسی حکومت میں کسی کو سمجھ نہیں آئی. وہ تو ایویڈنسز کے ساتھ بات کرے گی نا، جو نہیں، وہ حقائق آپ کے سامنے رکھتی ہے. یہ سیفٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے، ہم اس ایکسیڈنٹ سے سبق حاصل کریں. وہ یہ نہیں کہے گی کہ پائلٹ نے اس کو کریش کر دیا، وہ یہ نہیں کہے گی کہ کنٹرولر نے کچھ کر دیا، وہ یہ نہیں کہے گی کہ وہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے گی. آپ اس کو کیسے استعمال کر کے کیا ایکشن لیتے ہیں، یہ سی اے کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ پی آئی اے کا کام ہے. دنیا کی تمام ایئر لائنز کو پڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں یار کہ ہم سے تو یہ غلطیاں نہیں ہو رہی. ایک ایکسیڈنٹ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک پائلٹ نے خودکشی کر کے جہاز کو گرا دیا تھا. اس کی بھی انویسٹیگیشن میں پائلٹ کو بلیم نہیں کیا گیا. انویسٹیگیشن ہوئی کہ بھائی اگر یہ پائلٹ تھا، اس طرح اس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے. وہ ان کازز کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ الزام لگانے کے لیے، لائبلٹی کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ ہماری حکومت میں کوئی نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں سمجھتے. ہر آدمی کہتا ہے جو پائلٹ غلطی کر گیا، کوئی کہتا نہیں جہاز خراب تھا، کوئی کہتا کنٹرولر نے غلطی کر دی ہے، کوئی کہتا ہے پی آئی اے خراب ہے، کوئی کہتا ہے جس کو لائسنس چیک کرو. اس طرح یہ تماشا نہیں لگانا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.